خواتین و حضرات، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی صحت کے لیے، آپ کی آگاہی کے لیے، آپ کو مختلف بیماریوں سے بچانے کے لیے مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کرتی ہے، جس سے معلومات حاصل کر کے آپ اپنی فیملی کو، اپنے آپ کو مختلف بیماریوں سے بچا سکتے ہیں۔ باٹولزم کے بارے میں ہم نے آپ کو معلومات دیں۔ اب اس کے علاوہ جو کلاسٹریڈیم باٹولینیم جو ٹاکسن پیدا کرتا ہے، جو زہر پیدا کرتا ہے، اس کی وجہ سے اور کون سی فوڈ پوائزننگس ہوتی ہیں اور انٹاکسیکیشن ہوتی ہیں، اس کے بارے میں ہم بتانے چاہیں گے۔ باٹولینیل ٹاکسن جو ہے یعنی زہر جو ہے، یہ مختلف کھانے کی چیزوں میں پایا جا سکتا ہے اگر وہ پراپر طریقے سے، صحیح طریقے سے اسٹور نہ کی گئی ہو یا ان کو صحیح طریقے سے ٹرانسپورٹیشن نہ کی گئی ہو۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے کہ ہمارے جیسے ملکوں میں فارم سے لے کر اور آپ کے گھر تک پہنچنے کے اندر جو بھی کھانے کی اشیاء ہیں کس قدر آلودہ کنڈیشن میں، کس قدر آلودہ حالت میں پہنچتی ہیں۔ فارمز کے اندر جو ہے، کھیتوں کے اندر سبزیاں، کھانے کی چیزیں سب زمین پہ رکھی جاتی ہیں، اور اس زمین کے اوپر جانوروں کا فضلہ بھی ہوتا ہے اور اس میں جراثیم بھی ہوتے ہیں، اور اسی جگہ پر جو ایک چھوٹی سی نہر ہوتی ہے یا چھوٹی سی پانی کی ریزروائر ہوتا ہے، اسی سے ان کو دھویا جاتا ہے۔ وہ بھی ایک گندا پانی ہوتا ہے، انتہائی آلودہ۔ آپ کو دیکھ کے بھی متلی یا وومٹنگ ہوگی اس پانی کو دیکھ کر بھی۔ اس سے ان کو دھویا جاتا ہے، ان کو یعنی کہ صاف کیا جاتا ہے۔ پھر ایک ٹرانسپورٹیشن یعنی کہ میں بھی ان کے لیے کوئی طریقہ کار ایسا نہیں ہے جس سے وہ آلودہ ہونے سے نہ بچ سکیں۔ اور اس ٹرانسپورٹیشن کے بعد سبزی منڈیوں کی حالت آپ جانتے ہی ہیں ہمارے جیسے ملکوں میں کس طرح ہے کہ وہاں نہ اسٹوریج کی صحیح فیسلٹی ہے، نہ کچھ ہے۔ وہاں پر بھی یہ ساری سبزیاں، ساری چیزیں جو ہیں، کھانے پینے کی اشیاء زمین پہ رکھی جاتی ہیں، اور اس کے بعد وہ انتہائی آلودہ کنڈیشن میں ریٹیلرز کے پاس، شاپس کے اوپر پہنچتی ہے۔ وہاں پر بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طرح گندی حالت میں ان کو رکھا جاتا ہے، اور کس طرح ان کو جراثیم جو ہے ان تک پہنچتے ہیں، اور بے شمار مکھیاں بیٹھی ہوتی ہیں جو کہ جراثیموں کو پہنچاتی ہیں۔ تو یہ جو جتنے بھی کھانے کی چیزیں ہیں وہ آلودہ ہونے سے بچ ہی نہیں سکتی۔ اس لیے ضروری ہے کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کھانے کی چیزوں کو بہت اچھی طرح پکا کر استعمال کرنا چاہیے۔ کچی استعمال کرنا انتہائی مضر صحت ہے۔ اسی طرح یہ جو ہم نے آپ کو بتایا ہے، باٹولزم کے بارے میں بتایا ہے، کلاسٹریڈیم باٹولزم جو ہے اس کے سپورٹس ہوتے ہیں جراثیم کے، اور جراثیم کے سپورٹس جو ہیں وہ جب فیوریبل کنڈیشن ہوتی ہے، جب اس کو موائسچر ملے گا، جب غذا ملے گی، وہ فوراً جرمینیٹ ہو کر تعداد بڑھ جاتے ہیں، اور بڑھنے کے بعد زہر پیدا کرتے ہیں۔ تو کن چیزوں میں زہر پایا جا سکتا ہے؟ جتنی بھی ویجیٹیبلس ہیں، جیسے گرین بین ہے، پالک ہے، مشرومس ہیں، کھمبیاں ہیں، بیٹس ہیں، فش ہے، مختلف قسم کی فش ہیں، اس طرح جو ہے کھانے کی پروڈکٹ یعنی کہ گوشت وغیرہ جو ہے، جو کہ آپ نے دیکھا ہی ہے کہ ہمارے پورے اس میں مختلف کنٹریز میں بالکل اوپن وینس کے اندر یہ ٹرانسپورٹیشن ہوتی ہے، اور بہت ہی گندی حالت میں ان کو شاپس پہ رکھا جاتا ہے۔ تو ان سب میں یعنی کہ جراثیم آ سکتے ہیں، بہت آسانی سے جراثیم آ سکتے ہیں، خاص طور پر گوشت اور پولٹری پروڈکٹ میں تو بہت ہی آسانی سے جراثیم بڑھ سکتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ ان کھانے کی چیزوں کو بہت اچھی طرح کوک کر کے، کیونکہ دیکھا یہ گیا ہے کہ ہیٹنگ جو ہے، اگر 85 ڈگری سینٹی گریڈ سے زیادہ ہیٹنگ کی جائے اور 5 منٹ تک بوائلنگ واٹر میں ڈال دیا جائے ان ساری اشیاء کو، تو اس میں جراثیم ختم ہو جاتے ہیں۔ تو ضروری ہے کہ جو بھی کھانے کی اشیاء ہیں ہمارے جیسے ملکوں میں، انتہائی کوکنگ کے لیے ضروری ہے کہ وہ کچی اشیاء کا استعمال انتہائی خطرناک ہو سکتا ہے، اور اس سے بے شمار مسائل اور بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں۔
اب جو ہے ہم آپ کو یہ بتانا چاہیں گے کچھ اور قسم کے بھی بوٹولزم ہوتے ہیں جس کے اندر جو ہے سانس لینے کے ذریعے بھی بعض دفعہ جراثیم جسم میں داخل ہو سکتے ہیں، اور وہ بھی مختلف قسم کے علامتیں جو ہیں بوٹولزم کی وہ پیدا کر سکتے ہیں۔ اس طرح ہم نے جیسے آپ کو بتایا کہ کلاسٹریڈیم بوٹولزم جو ہے وہ کس طرح جو ہے وہ جسم کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے۔ اس کا ٹاکسن جو ہے وہ نیورو ٹاکسن ہوتا ہے، یعنی کہ نروس سسٹم کے اوپر اثر کرتا ہے، اور نروس سسٹم پہ اثر کرنے کی وجہ سے آہستہ آہستہ ویکنیس پیدا ہوتی ہے۔ الٹیمیٹلی جو ہے نا اگر ریسپریٹری سسٹم کے اندر ریسپریٹری مسلس کے اوپر یہ زہر اثر کر جائے تو سانس لینے کا عمل میں رکاوٹ پیدا ہو سکتی ہے اور موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ اس طرح اگر نظام ہاضمہ میں یہ اس کا اثر ہوگا تو اس فرد کو وومیٹنگ، الٹیاں اور ڈائریا قسم کے مسائل جو ہے نا سامنے آئیں گے۔ تو اگر یہ مسائل سامنے آتے ہیں تو فوراً مریض کو ہاسپٹل لے جانا چاہیے تاکہ جتنی جلدی ہو سکے فوڈ پائزننگ کا جو مسئلہ ہے اس کے جو طریقہ کار ہے علاج کا وہ پورا آزمایا جائے اور اس کو مریض کو بہتر طریقے سے کنٹرول کر کے اس کے مسائل کو حل کیا جائے اور اس کا علاج کیا جائے۔ اس طرح مریض کی جان بچ سکتی ہے۔